اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے تحت ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس پروگرام کا نام علم المیراث تھا۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو میراث کی تعریف، میراث کی موضوع اور اس کی ضرورت و اہمیت پر تفصیلی طور پر بیان کر دیا تھا کہ علم میراث ایک ایسا علم ہے جس کے اندر ورثاء کو ان کے شرعی حقوق تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ علم میراث کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا علم قرار دیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو سب سے پہلے بھلا دیا جائے گا، اور لہٰذا اس علم کو سیکھنے کی، اس کو پھیلانے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو وراثت سے متعلق چند اہم بنیادی باتیں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے یا جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں، اور جو شخص مرنے والے کی جائیداد کا حقدار قرار پاتا ہے اس کو وارث کہتے ہیں۔ اب جو شخص مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر اس کا مال، اس کا ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ترکے کی بھی میں متعلق آپ کو بتا دوں کہ ترکہ یا جائیداد یا وراثت کسے کہتے ہیں، تو ترکہ وہ مال، چاہے وہ جائیداد منقولہ ہو، یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں، جیسے پیسے ہو گئے، روپے ہو گئے، یا تجارت کا سامان ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جائیداد منقولہ ہو یا جائیداد غیر منقولہ ہو، جس کو زمین کہتے ہیں۔ زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی، تو جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو اس کو جائیداد غیر منقولہ کہتے ہیں۔ تو جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ اگر کوئی شخص چھوڑ کر مر جاتا ہے اور اس میں کسی غیر کا حق وابستہ نہیں ہوتا تو ایسے مال کو ترکہ کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، نہ تو اس پر کوئی قرضہ ہے، نہ کوئی وصیت کی ہے، تو اب یہ جتنا مال ہوگا یہ سارے کا سارا ترکہ قرار پائے گا۔ اسی کو جائیداد کہتے ہیں اور اسی کو مال وراثت کہتے ہیں۔ مال وراثت میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ مرنے کے فوراً بعد انسان کا مال تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ مورث کے یعنی مرنے والے کے اپنے وارثوں پر 4 ترتیب وار حق لازم ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے ان کو حقوق کو ادا کرنا ہے، 3 حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھا حق وہ جائیداد کی تقسیم کا ہوگا۔ جو سب سے پہلے میت کا حق اس کے ورثاء پر لازم ہوتا ہے وہ میت کی تجہیز اور تکفین ہے، یعنی میت کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے۔ اب کفن دفن سے متعلق چند چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی وارث اپنی مرضی سے، اپنے پیسوں سے اپنے مرحوم کا کفن دفن کرنا چاہے تو پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کرتا تو اب یہ جو کفن دفن ہے یہ میت کے مال سے ادا کیا جائے گا۔
کفن دفن کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے۔ پہلی، اس کے اندر تبذیر نہیں کرنی، تبذیر کا مطلب ہے اسراف سے کام نہیں لینا، اور دوسری اس کے اندر تقتیر یعنی بخل سے کام نہیں لینا۔ یہ کفن دفن کے اندر آپ پر دو چیزیں لازم ہے۔ اب اسراف کیا ہوگا اور بخل کیا ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو کہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ مرد کا جو سنت کفن کپڑے ہیں وہ 3 کپڑے قرار پاتے ہیں۔ پہلی ایک ہوتا ہے لفافہ۔ لفافہ یہ ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے 1 بالشت لمبی اور 1 بالشت پاؤں کی طرف سے لمبی ہوتی ہے، اور اس سے میت کو باندھا جاتا ہے۔ ایک لفافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری کو ازار کہتے ہیں، یعنی وہ دوسری چادر ہوتی ہے جو انسان کے سر سے لے کر قدم تک ہوتی ہے، اور یہ لفافے سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے۔ اور تیسری وہ قمیض ہوتی ہے، یعنی گردن سے گھٹنوں تک آگے پیچھے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو قمیض کہتے ہیں۔ تو مرد کے لیے جو سنت کفن ہے وہ یہ 3 کپڑے ہیں۔ عورت کے لیے جو سنت کفن ہے وہ 5 کپڑے ہیں۔ پہلے 3 تو یہی ہو گئے، یعنی لفافہ، ازار اور قمیض، اور چوتھا ایک ہوتی ہے اوڑھنی۔ اوڑھنی کو آپ اسکارف بھی کہہ لیں، یعنی جس سے سر کے نیچے سے لپیٹا جاتا ہے، یہ کم از کم 3 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ یہ چوتھا اس کے لیے کفن کا ہو گیا۔ اور 5واں یہ کہ سینہ بند، یعنی اس سے سینے کو سے لے کر ران تک کے حصے کو لپیٹا جاتا ہے۔ تو مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہو گئے، اور عورت کے لیے سنت کفن 5 کپڑے ہو گئے۔ اب مرد کو بلا ضرورت 2 کپڑوں میں تکفین دینا، کفن دینا، یہ جائز نہیں ہوگا، اور عورت کو بلا ضرورت 5 سے کم میں کفن دینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا ضرورت مرد کو 3 سے زیادہ کپڑوں میں اگر کفن دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوتا، خلاف سنت قرار پائے گا۔ اسی طرح عورت کو اگر 5 سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیا جائے تو یہ بھی خلاف سنت ہوگا۔ تو اب اس اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے کمی زیادتی یہ بنے گی۔ اب بعض اوقات کمی زیادتی قیمت کے اعتبار سے بھی بنتی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں کو اگر ان کی کیٹیگری بنائی جائے تو ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے امیر طبقہ، دوسرا درمیانے درجے کا، اور تیسرا غریب طبقہ۔ تو امیر کو امیروں والا کفن دیا جائے گا، اور مردے کفن میں بھی باہمی ایک دوسرے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو امیر چونکہ اپنی زندگی میں قیمتی لباس پہنتا ہے، لہٰذا جب اس کو اس کے مال سے کفن دیا جائے گا تو پھر اس کو قیمتی کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ کپڑا اگرچہ سفید ہوگا، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کپڑے کی کوالٹی اور قیمت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ 2000 کا کپڑا بھی مل جاتا ہے، 5000 کا بھی ملتا ہے، 10,000 کا بھی ملتا ہے، لاکھ کا بھی ملتا ہے۔ اب اگر کوئی امیر تھا تو جس لیول کا، جس قیمت کا وہ کپڑا اپنی زندگی میں پہنتا تھا، اسی قیمت کا کپڑا اس کو پہنایا جائے گا۔ بلا ضرورت اس کو کم قیمت والے کپڑے میں دفن کرنا یہ پھر ورثاء کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو متوسط اور غریب طبقہ ہے ان کے لیے بھی کفن تو سفید ہوگا، لیکن ان کو درمیانے درجے کا کفن دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب میت کے مال سے کفن کا بندوبست کیا جائے۔ اگر کوئی اپنے پیسوں سے کفن دینا چاہے، اب غریب کو امیروں والا کفن لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تدفین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل تدفین میں قبر کشائی جو ہوتی ہے، قبر جو کھودی جاتی ہے، اس کے بھی باقاعدہ طور پر اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر تو کوئی وارث اپنی طرف سے وہ اخراجات کرتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں کرتا تو پھر میت کے مال سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا۔
تو پہلا حق جو میت کے ورثاء پر لازم ہوتا ہے وہ میت کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلا حق ادا کر لیا، اب اس حق ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اب اس مال سے میت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ دوسرا حق وارثوں پر لازم ہوتا ہے کہ کفن دفن سے فارغ ہو گئے، اب دیکھا جائے گا کہ مورث نے، مرنے والے نے کسی کا قرضہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا۔ اگر ہم قرض کو دیکھیں تو ہمارے پاس قرض دو طرح کے آتے ہیں۔ ایک وہ قرض ہے جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، وہ قرض ہوگا، اور ایک وہ قرض ہے جس کا تعلق حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق سے ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان پر دو طرح کے قرض لازم ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر قرض بنتا ہے، نمبر دو اس پر بندوں کا قرض بنتا ہے۔ اب اس قرض کی تفصیل یہ ہے کہ جن حقوق کا تعلق جس قرض کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرض باقی تھا۔ یا پھر ایک انسان اپنی زندگی میں صحت مند تھا، صاحب حیثیت تھا، اس پر حج فرض ہو چکا تھا، اس نے حج ادا نہیں کیا، اب اس پر حج کی ادائیگی اس کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض تھی۔ اس قرض کی تفصیل یہ ہے، یعنی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قرض کے ساتھ ہو، اگر مرنے والے نے اس قرض کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر مرنے والے نے وصیت کر دی تھی، یعنی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یا اپنے متعلقہ جو افراد ہیں ان کو یہ بیان کر دیا تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، یہ میری نمازوں کا فدیہ یا میرا روزوں کا فدیہ، یا میں نے اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، تم ادا کر دینا، تو اگر تو مرنے والے نے، مورث نے باقاعدہ طور پر اس کی وصیت کی تھی تو پھر اس قرض کی ادائیگی ورثاء پر لازم ہوگی، اور اگر انہوں نے اس کی وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء پر اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ اب جو دوسرا قرض ہے جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے بنتے ہیں، بندوں کا جو قرض ہوتا ہے، اس میں یاد رکھیے کہ بندوں کے جو قرض ہے اس کی ادائیگی تب لازم ہوگی جب قرض کی صحت ثابت ہو جائے، یعنی یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جائے کہ واقعی مرنے والے نے، یعنی فرض کر لیں کسی کا باپ فوت ہو گیا، ان کو اس بات کا جب یقین ہو جائے کہ ہمارے باپ نے دوسرے کا قرض ادا کرنا تھا، تب اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، اور اگر قرض کی صحت ثابت نہ ہو تو ایسے قرض کی ادائیگی ورثاء پر لازم نہیں ہوتی۔ اب قرض کی صحت کس طرح ثابت ہوگی، اس کا آپ نے ایک ضابطہ، ایک پرنسپل، ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ قرض کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ باپ ایک شخص کے ساتھ لین دین کرتا تھا، اس نے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ میں نے فلاں شخص کا قرض ادا کرنا ہے، تو اس طرح قرض کی صحت ثابت ہو جائے گی۔ یا کوئی باقاعدہ طور پر صحیح اسٹامپ پیپر موجود ہو، کوئی دستاویزات موجود ہو، یا کوئی ایسی چیزیں جس سے یہ اتھینٹسٹی حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی ہمارے اس مرنے والے نے فلاں کا قرض دینا تھا، تو ایسے قرض کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ثابت نہ ہو تو پھر قرض ثابت نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کل اٹھ کر کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی آپ کے باپ نے ہمارا قرض دینا تھا، تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو رکھا ہے کہ باقاعدہ کوئی گواہ ہو جائے، کوئی اسٹامپ پیپر ہو جائے، کوئی دستاویزات ہو جائے، یا مرنے والا خود اپنے وارثوں کو بتا دیا، تو ایسی صورت میں قرض کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو دو حق ہو گئے، کفن دفن اور قرض کی ادائیگی۔ ان کو ادا کرنے کے بعد اگر انسان کا مال بچ جاتا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ میت نے
کسی قسم کی کوئی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر وصیت کی تھی تو پھر یاد رکھیں کہ 1/3 یعنی تہائی مال تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ تو اب اس وصیت کے اندر کچھ باتیں آپ یاد رکھیے کہ ہر جائز کام کی وصیت، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اس کا پورا کرنا واجب ہوگا، لیکن تہائی مال تک۔ مثال کے طور پر ایک شخص مرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے نام کی مسجد بنا دینا، اب اس کے مال تہائی مال سے مسجد بنائی جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے فلاں شخص کو اتنا مال دے دینا، اس کی وصیت کر دیتا ہے، تو پھر ایسی وصیت کو تہائی مال تک پورا کرنا لازم ہوگا۔ وصیت کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وارث کے حصے متعین کر دیے ہیں، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی۔ تو اب ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ بعض اوقات اپنا جو چہیتا بیٹا ہوتا ہے، چہیتی اولاد ہوتی ہے یا بڑا بیٹا ہوتا ہے، اس کے نام کسی چیز کی وصیت کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وارث کے حق میں کی گئی وصیت شریعت نہیں مانتی۔ سرکار نے فرمایا کہ وارث کے حق کے لیے کوئی وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے میں اپنے اولاد سے تنگ ہوتے ہیں، میں اپنے کل مال کی وصیت یا اپنا کل مال جو ہے وہ لوگوں پر اس کی وصیت کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ کل مال کی وصیت کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر کسی نے کل مال کی وصیت کر بھی دی تب بھی تہائی مال تک وصیت نافذ ہوگی اور 2/3 اب بھی ورثاء کو حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے ناجائز کام کی وصیت کی، یعنی فرض کر لیجئے کہ میری طرف سے گناہوں کا اڈا بنا دینا، شرابوں کا اڈا بنا دینا، اس طرح کی ناجائز امور پر جو مشتمل وصیت کی، اس وصیت کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ ضمناً ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں ایک آنکھ کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی اگر بیٹا نافرمان ہے تو اس کو اخبار کے ذریعے یا جو تھانے کچہری کے ذریعے یہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر آنکھ کا کوئی تصور نہیں۔ ایک بیٹا ساری زندگی اگرچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا، لیکن جب وہ شخص فوت ہو جائے گا اس بیٹے کو اپنی باپ کی، اپنی ماں کی جائیداد سے حصہ ملے گا۔ تو اگر کسی کو آنکھ کرنے کی وصیت کی تو ایسی وصیت بھی پوری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کچھ وصیت سے متعلق احکام تھے۔ تو پہلے یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو حق تھا وہ ہم نے اس کے میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ کفن دفن کے بعد مال بچ جاتا ہے، پھر اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال بچ جاتا ہے تو پھر اس کے وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت پوری کرنے کے بعد اب چوتھا نمبر آتا ہے کہ چوتھے نمبر پر جا کر اب جو شرعی وارث بنتے ہیں ان شرعی ورثاء پر جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ اب شرعی ورثاء کون کون سے بنیں گے یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں بیان کریں گے کہ شرعی ورثاء کے اندر بیٹا بھی آ جاتا ہے، شرعی ورثاء کے اندر بیوی آتی ہے، شرعی ورثاء کے اندر ماں آتی ہے، شرعی ورثاء کے اندر بعض اوقات حقیقی بھائی آ جاتے ہیں، بعض اوقات اخیافی بھائی آ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللاتی بھائی آ جاتے ہیں، بعض اوقات جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو نانی دادی وارث بن رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دادا وارث بن رہا ہوتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ کون وارث بنے گا، کس حالت میں اس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، یہ پورے جو ہے تفصیلی احکام ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام جو کہ ہمارا تیسرا لیکچر ہوگا اس میں بیان کریں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریگولر ہمارا پروگرام دیکھتے جائیے، اور پروگرام دیکھتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا آپ کو جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو
تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جلد ہی اسکرین پہ اپنا نمبر بھی دے دیں گے، آپ اپنے اس دیے گئے نمبر پر آپ متعلقہ مسئلہ پیش کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے شرعی مسائل کا حل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا ہمیں اس کو سننے، اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے اور لوگوں تک اس ویڈیو کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔